السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ پوائنٹ سے RJ جٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. اس سے پہلے آپ نے میرے بہت سے انٹرویوز دیکھے جو ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ، جس میں شوبز ہے، سپورٹس ہے، لائف سٹائل ہے. لیکن اس وقت ہمارے لیے بہت آنر کی بات اور فخر کی بات ہے کہ میں موجود ہوں اس وقت پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، پاکستان پیپلز پارٹی سے. ایک بہت منجا ہوا نام سیاست میں، ملتان سے ان کی وابستگی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے اور سیاست کے بارے میں اور پاکستان کے موجودہ صورتحال اور متحدہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی ہے، اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے. تو آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب سے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت مہربانی، شکریہ. سر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسٹرگل کی لائف بھی دیکھی، اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو قید و بند کی صحبتیں، شہیدوں کی جماعت، لازوال قربانیاں پیپلز پارٹی کی. ان قربانیوں کے باوجود جو پیپلز پارٹی کو ختم کرنے والے، وہ آج تک پیپلز پارٹی کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے. اس کا اپنا منشور ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سی قوتوں نے کوشش کی کہ ایون جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ان کو یہاں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں شہید، وہ بھی شہید ہو گئیں. مگر جب ایڈیالوجی ہوتی ہے وہ ایک مشن ہوتا ہے. وہ آپ کسی کا زندگی سے تو ان کو ہٹا سکتے ہیں، مگر ان کی جو سوچ ہے، جو ان کے افکار ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کا ویژن ہے، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ان کا ویژن تو وہی ہے، آئیڈیالوجی تو وہی ہے. اور آپ 51 ایئرز ہو گئے پارٹی بنے ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ بھی آج، جنہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا، تو آج وہ بھی کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. تو اس لیے یہ آئیڈیالوجی ہے. جیسے بابا بلے شاہ نے ایک دفعہ کہا کہ ملیہ اعظم مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، کہ اگر وہ مر بھی جائیں گے تو وہ مریں گے نہیں، کہ ان کی سوچ تو زندہ رہے گی. تو اس لیے ان کی سوچ زندہ ہے. گیلانی صاحب، اگر آپ نے جس طرح بات کی، ایک نظریہ ہے جس نے آج تک پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی نظریے کی بنیاد پر اور اسی نعرے کی بنیاد پہ لوگ MNAs بھی بنے ہیں، MPs بھی بنے ہیں، وزیر اعظم بھی بنے ہیں، آپ کو بھی وزارت عظمیٰ ملی. 4.5 سال کا ایک پاکستان کی سب سے زیادہ لمبی مدت میں رہنے والے وزیر اعظم کا اعزاز آپ کو ملتا ہے، جو جمہوری طریقے سے بنے. کیسا رہا وہ 4.5 سال کا سفر؟ اور اس کے بعد جس طرح آپ کو عدالت نے گھر بھیجا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جمہوریت کو کتنا فروغ دینا چاہیے؟ کیا یہی سلسلہ چلتا رہے گا وزراء اعظم کے ساتھ؟ دیکھیں، میں یونانیمسلی الیکٹڈ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان میں رہا. بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا، اور آج تک ان کا ایک کیس سب جوڈیس ہے کورٹ کے اندر کہ ان کا عدالتی قتل تھا، اور آج بھی دنیا نہیں مان رہی، اور وہ کیس بھی ہم لڑ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کورٹ کو فیس کیا، مگر بھٹو صاحب کا کوئی ایکسکیوز بنا کر عدالتوں کا بیک آؤٹ نہیں کیا. زرداری صاحب نے بھی عدالتوں کو فیس کیا. آج بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں نکلا. اسی طریقے سے میں نے بھی کیا، اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر لیڈر ہیں وہ بھی فیس کر رہے ہیں. فارمر پرائم منسٹر راجہ صاحب بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیا. کانسٹیٹیوشن دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہم ہی اگر اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟
اس لیے اگر عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، میں نے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا، مگر میں نے جو خط لکھنے کی بات تھی وہ میں نے اس کو اس طریقے سے لیا کہ میں بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے آئی واز انڈر اوتھ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو کانسٹیٹیوشن میں آج بھی اس وقت بھی درج ہے کہ صدر کو امیونٹی ہے، نہ کہ ہمارے ہی صدر کو ہے، پوری دنیا کے صدور کو امیونٹی ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. تو اس لیے میں نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے وہ خط نہیں لکھا تھا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کوئی گلہ نہیں کہ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. آدمی کاز کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور پاکستان کی جمہوریت ابھی نئی ہے، جمہوریت ابھی ڈیپ روٹڈ نہیں ہے، تو اس لیے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. گلن صاحب، ابھی آپ نے جمہوریت کی بات کی، تو اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ جمہوریت کی کافی پینگ اپنا عمر گزار چکے ہیں، خان صاحب نئی تبدیلی کے ساتھ جمہوریت کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو اس نئی حکومت کے جتنے بھی دعوے 100 دن کی جو ان کی ایک نعرہ تھا اور جو 100 دن کی پالیسی کو انہوں نے اعلان کیا تھا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس نئے وزیر اعظم کو اور پاکستان میں نئی تبدیلی اور نئے پاکستان کی اس آواز کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی اپنی جماعت ہے، اپنا منشور ہے، اپنا پروگرام ہے، اپنی ان کی ٹیم ہے، اور اگر انہوں نے 100 دن کا کوئی وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ 100 دن ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. 100 دن کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوتا. تو قوموں کی زندگی میں بھی اور پولیٹیکل پروسیس میں بھی جب گزرتے ہیں تو یہ ٹائم کم ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی جلد بازی میں اپوزیشن کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کو گرائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو، چونکہ اگر حکومت کامیاب ہوگی ملک کامیاب ہوگا. تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، مگر وہ اپنی ٹیم کو اپنے پروگرام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کریں. ابھی آپ نے بات کی آپ جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی بھی کبھی بیان سنتے ہیں تو وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان دیں تو وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ینگ بلڈ جو ہے پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہی جب نوجوان فلور آف دا ہاؤس بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ بھٹو کا جانشین اور بھٹو کا وارث بول رہا ہے. تو آپ نے بلاول کو بطور چیئرمین کیسا پایا؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کی وہی عمر ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وقت تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا گیا، تو اس وقت ان کی یہ بلاول صاحب جیسی عمر تھی، اور اس وقت لوگوں میں بہت مایوسی تھی اور لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل لیڈر بن کر ابھریں گی. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر بن کر ابھریں، اور 2 ٹرمز وہ وزیر اعظم رہیں، اور ان کے وجہ سے اس ملک میں جو لنگڑی لولی جمہوریت نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے جو فورن دوست تھے ان سے پریشر ڈلوایا کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ یونیفارم اتاریں اور جنرل الیکشنز کروائیں، اور ان کو مجبور کیا گیا اور جنرل الیکشنز ہوئے. اور بلکہ محترمہ صاحبہ نے قائل کیا میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہ وہ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ الیکشن میں حصہ لیں، اور انہوں نے حصہ لیا. بلکہ سو مچ سو جب محترمہ صاحبہ کی شہادت ہوئی تو نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہوں. تو جب گڑی خدا بخش میں وہ آئے
اور زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی قائل کیا کہ آپ جو ہے بائیکاٹ نہ کریں, آپ پالیٹکس میں ان رہیں, اور انہوں نے پھر وہ حصہ لیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا رول رہا. آپ بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کا بھی خدشات ہیں بہت سے لوگوں کو کہ ابھی کم عمر ہیں, ابھی ینگ ہیں, ابھی ایکسپیرئنس نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مؤثر نہ ہوں. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ 62% کنسسٹ آف یوتھ, نوجوانوں کی ہے. اور نوجوانوں میں اگر کوئی جینونلی ریکگنائزڈ اگر کوئی ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے تو وہ بلاول صاحب ہیں اس وقت ملک میں, جو اس کلاس کی نمائندگی کر سکتے ہیں. تو اور آپ دیکھیں گے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے لوگ نہیں مانتے تھے, تو وہ وقت آئے گا, اٹ از ریٹن آن دا وال, کہ ہی ول بی دا اونلی ایکسیپٹیبل لیڈر فار دا یوتھ آف پاکستان. آخری کویسچن, پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی پہ آپ کیسے یہ آپ کے دور حکومت میں یہ دوستانہ کیسا رہا اور آپ اس کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے مراسم رہے ہیں, آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں, اور انشاءاللہ میرے دور میں بھی اچھے تھے اور ہم اس کو مزید اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, چونکہ ہمیں بہت سے ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے جو یہاں ان کو روزگار ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایسٹس ہیں یو اے ای کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. اور وہ جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی میرا پیغام ہوگا کہ وہ محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.